وہ سر پر چادر اوڑھے چھپتی چھپاتی حویلی کے گیٹ تک پہنچی تھی۔ اسی وقت براق شاہ کی گاڑی نے گیٹ کے پار سے ہارن دیا تھا، جس کو سنتے ہی وہ فوراً آنکھیں میچ گئی، گویا اس کی موت کا پروانہ جاری ہو گیا ہو۔ وہ آنکھیں میچے گیٹ کے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ جب گارڈز نے آگے بڑھ کر گیٹ کھولا، براق شاہ کی زیرک نگاہیں لمحوں میں اس کے وجود کو پہچان چکی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہوئی تھی۔ وہ وہیں سے کار سے اترتا اپنے سامنے سر جھکائے کھڑے گارڈ کو کار اندر لانے کا اشارہ کرتا اس کی طرف بڑھا تھا۔ وہ جو ابھی تک کبوتر کی طرح آنکھیں میچے کھڑی تھی، براق شاہ لمبے لمبے ڈھگ بھرتا اس تک پہنچا تھا، اس کو بازو سے پکڑتے کھینچتا ہوا۔ شاہ سائیں، اس نے لرزتے ہوئے لہجے میں براق شاہ کو پکارا۔ تائشہ، براق شاہ، اس وقت اپنی زبان بند رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ابھی تمہیں رخصت کر کے اپنے کمرے میں لے جاتے میں کل صبح ہی خود پر ولیمہ حلال کر لوں۔ وہ دبی دبی آواز میں غراتا ہوا اس کو لے کر بیک یارڈ میں پہنچا تھا، جہاں ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا، اور براق شاہ نے مختلف رنگوں کے پھول وہاں لگوائے۔ وہاں بڑا سا جنگلہ بنوایا تھا، جس کے اندر ہر رنگ و نسل کے طوطے موجود تھے۔ تائشہ کا زیادہ وقت یہیں گزرتا تھا، لیکن تبھی جب براق شاہ حویلی میں نہیں ہوتا تھا۔ براق شاہ کی بات سنتے تائشہ کو چپ لگی تھی۔ وہ سر سے پاؤں تک سرخ پڑتی اپنی پلکیں جھکا گئی تھی۔ کیا لینے گئی تھی حویلی کے گیٹ پر تمہیں منع کیا تھا میں نے۔ براق نے اس کو وہاں پڑے جھولے پر پٹخار خود اس کے برابر جھولے پر اپنا برنڈڈ بوٹ میں مقید پاؤں رکھتے اس پر جھکایا۔ کیا ہوا؟ منہ میں دہی جما لیا کیا؟ اس کی جھکی پلکیں دیکھتے وہ طنزی انداز میں بولا۔ براق شاہ کا تیکھا لہجہ تائشہ کے دل میں خوف برپا کر گیا تھا۔ وہ جھولے پر بیٹھی اس کے اتنے قریب ہونے پر اپنی سانسیں روک چکی تھی۔ اس کی بڑی بڑی غلافی آنکھیں اب خوف سے لرز رہی تھی، لیکن اس نے اپنے چہرے پر مکمل معصومیت سجا لی تھی۔ شاہ سائیں، میں تو بس حویلی کے گیٹ پر کھڑی آپ ہی کا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ آپ کے آنے کا وقت ہو گیا ہے، اس لیے میں وہاں چلی آئی کہ جیسے ہی آپ کی گاڑی آئے گی میں آپ کو سامنے ملوں گی، اس نے لرزتی ہوئی کانپتی آواز میں کہا۔ تائشہ نے جب اپنی نیچی نظریں اٹھا کر براق شاہ کے چہرے کو دیکھا تو وہاں سے خود کے لیے بے یقینی اور شوقی نظروں کو دیکھا۔ براق شاہ نے اپنے بوٹ کو جھولے سے ہٹایا اور مزید اس کے چہرے کے قریب جھک گیا۔ اس کی گہری سیاہ آنکھیں تائشہ کے چہرے کے ایک ایک زاویے کا معائنہ کر رہی تھی، جیسے وہ اس کے جھوٹ کو اس کے چہرے سے ہی پکڑ لینا چاہتا ہو۔ براق شاہ کے لبوں پر ایک دلکش مگر خطرناک مسکراہٹ ابھری۔ اچھا، تو میری پیاری منکوہا میرے لیے وہاں گیٹ پر کھڑی گرمی میں میرا انتظار کر رہی تھی، اور مجھے تو لگا تھا کہ تم میری گاڑی کا ہارن سن کر ایسے ڈر گئی جیسے تمہاری موت کا پروانہ آ گیا ہو۔ تائشہ، تم جھوٹ بولنے میں بہت کچی ہو۔ تمہاری یہ کانپتی ہوئی پلکیں اور یہ لرزتا ہوا لہجہ صاف بتا رہا ہے کہ تمہارا وہاں کھڑے ہونا کسی اور مقصد سے تھا۔ اب سچ سچ بتاؤ، ورنہ سزا کے لیے تیار ہو جا۔ اس نے چبا چبا کر لفظ ادا کرتے شوقی نظروں سے اسے دیکھتے کہا۔ براق شاہ کی گرجدار آواز نے تائشہ کے دل کی دھڑکنوں کو تیز کر دیا تھا۔ وہ کانپ کر رہ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ براق شاہ کو بے وقوف بنانا ناممکن ہے۔ اس نے اپنے دوپٹے کے پلو کو انگلیوں پر لپیٹتے ہوئے ڈرتے ڈرتے اپنی نظریں اٹھائی۔ شاہ سائیں، وہ اصل میں بات یہ ہے کہ میں آپ کا انتظار نہیں کر رہی تھی، بلکہ میں نے اپنی دوست سے وعدہ کیا تھا کہ جیسے ہی دوپہر ڈھلے گی ہم دونوں حویلی کے پچھلے حصے سے ہوتے ہوئے باہر بڑے باغ کی سیر کو جائیں گے۔ وہاں نئے پھول کھلے ہیں اور نائلہ نے کہا تھا کہ وہاں بہت سکون ہوتا ہے۔ میں تو بس اس کو دیکھنے کے لیے گیٹ تک جا رہی تھی کہ وہ آئی یا نہیں، لیکن اسی وقت آپ کی گاڑی آ گئی۔ اس نے آنکھیں میچتے بالآخر سچ اگل دیا تھا۔ تائشہ نے جیسے ہی اپنا جھوٹ بتایا، براق شاہ کی آنکھوں میں گہری چمک ابھری۔ اس نے تائشہ کے چہرے کے گرد بکھری چادر کو تھوڑا اور پیچھے کیا اور اس کے گلابی گال کو اپنی انگلی سے چھوا، تو تائشہ نے شرم سے اپنی آنکھیں پھر سے میچ لی۔ تو تائشہ صاحبہ نے مجھ سے جھوٹ بولا، اور وہ بھی اتنی صفائی اور یقین کے ساتھ کہ میں تو سچ مان جاؤں گا، لیکن تم بھول گئی ہو کہ براق شاہ سے کچھ چھپانا ممکن نہیں ہے۔
اب چونکہ تم نے جھوٹ بولا ہے اور مجھ سے سچ چھپانے کی کوشش کی ہے تو اس کی سزا تو تمہیں بھگتنی پڑے گی۔ وہ اس کے چہرے پر نظریں ٹکائے محسوس کن لہجے میں بولا، شاہ سائیں مجھے معاف کر دیں، اب کبھی جھوٹ نہیں بولوں گی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ اتنی جلدی واپس آ جائیں گے۔ تائشہ نے اس کے منہ سے سزا کو سنتے لرزتے ہوئے کہا۔ براق شاہ نے اس کے بازو کو نرمی سے تھامتے ہوئے اسے جھولے سے تھوڑا اوپر اٹھایا اور اس کی کمر کے گرد اپنا مضبوط ہاتھ پھیلاتے ہوئے اسے جھٹکا دیتے اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ لمحوں میں اس کے سینے کا حصہ بنی تھی۔ براق شاہ نے یہ سب اتنا اچانک کیا تھا کہ تائشہ کے تن بدن میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ سزا تو ملے گی تائشہ، اور سزا یہ ہے کہ تم اب تیاری پکڑو، میں تمہیں رخصت کرواتے اپنے کمرے میں لے جاؤں گا، پھر تمہارے ہر جھوٹ کا اپنے انداز میں سچ اگلواؤں گا، اور اب سے تم ہر اس بات کا جواب دو گی جو میں پوچھوں گا۔ ابھی کی سزا یہ ہے کہ تم یہاں سے تب تک نہیں جا سکتے جب تک میں تمہیں جانے کا حکم نہ دوں۔ براق شاہ نے آخری بات پر معنی خیزی سے اسے دیکھتے اس کے کان کے پاس جھکتے ہوئے اپنی گھمبیر آواز میں کہا۔ تائشہ اس کی بات سنتے جی جان سے لرزی تھی۔ براق شاہ نے اپنی انگلی سے تائشہ کی تھوڑی کو اوپر اٹھایا اور اس کی لرزتی ہوئی مخملی رنگت کو دیکھنے لگا۔ تائشہ کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگ رہا تھا اس کے دل کے دھڑکنے کی آواز براق شاہ کو بھی سنائی دے رہی ہوگی۔ شاہ سائیں کوئی دیکھ لے گا، چھوڑے مجھے، حویلی میں سب موجود ہیں، اگر دائی اماں آ گئیں تو میں کیا جواب دوں گی؟ تائشہ نے ان کے سینے پر اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ رکھتے ہوئے اسے پیچھے دھکیلنے کی ناکام کوشش کرتی منمنائی۔ براق شاہ نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ایک ہی ہاتھ میں جکڑ لیا اور اس کے چہرے پر اپنی گرم سانسیں چھوڑتی اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ حویلی میں اس وقت کوئی نہیں ہے، اور اگر کوئی آ بھی جائے تو تم میری منکوحہ ہو۔ تائشہ میں اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں، کسی چور کے ساتھ نہیں، اور تم اتنے ڈرپوک کیوں ہو؟ میری طرف دیکھو، کیا میں تمہیں اتنا ظالم لگتا ہوں؟ وہ سنجیدگی سے بولا تو تائشہ نے ایک نظر اس کی بولتی نظروں میں دیکھتے شرماتے ہوئے اپنی نظریں جھکا لی۔ آپ ظالم نہیں ہیں شاہ سائیں، لیکن آپ کا یہ انداز مجھے ڈرا دیتا ہے، میں اتنی عادی نہیں ہوں ان سب چیزوں کی، اس نے کانپتی آواز میں معصومیت سے کہا۔ براق شاہ نے بے اختیار جھکتے ہوئے اس کے گال پر اپنے لب رکھتے ہوئے ایک گہرا لمس چھوڑا جس پر تائشہ کا پورا وجود شعلے کی طرح دہک اٹھا۔ وہ اس کے چنگل سے نکلنے کے لیے تگ و دو کرنے لگی، مگر براق شاہ کی گرفت اس کی کمر پر اور مضبوط ہو گئی۔ تائشہ، براق شاہ، اب تو عادت ڈالنی پڑے گی، کیونکہ اب تمہاری زندگی کا ہر لمحہ میرے ہی ارد گرد گھومے گا۔ تم حویلی سے باہر جانے کا سوچ بھی کیسے سکتی ہو، وہ بھی میری اجازت کے بغیر؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ براق شاہ کی دنیا صرف اس حویلی کے اندر اور تمہاری ذات تک محدود ہے؟ وہ اس کے کان کے پاس جھکتے سرگوشی میں بولا، شاہ سائیں میں تو بس نائلہ کے کہنے پر چاہ رہی تھی، میرا کوئی اور ارادہ نہیں تھا، مجھے معاف کر دے۔ تائشہ نے اس کی باتوں کے سحر میں ڈوبتے ہوئے کہا۔ براق شاہ نے اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیتے اس کی پیشانی پر لب رکھ دیا۔ معافی اس سے نہیں ملے گی تائشہ، اس کے لیے تمہیں مجھے کچھ دینا ہوگا۔ وہ معنی خیزی سے اس کے ہونٹوں کی طرف دیکھتا ہوا بولا، کیا دینا ہوگا شاہ سائیں؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تائشہ نے معصومیت سے پوچھا۔ براق شاہ بنا لمحہ ضائع کیے اس کے ہونٹوں پر جھک گیا تھا۔ تمہارا یہ دل، تمہاری یہ محبت اور تمہارا یہ پورا وجود اب میرا ہے، مجھے یہی چاہیے۔ وہ پیچھے ہٹتے سرگوشی میں بولا۔ تائشہ سرخ چہرے کے ساتھ اپنی سانسیں درست کہنے لگی۔ ابھی براق شاہ تائشہ کو ایک بار پھر اپنے انداز میں سزا دیتا کہ اچانک لان کے راستے پر بھاری قدموں کی آواز سنائی دی اور ساتھ ہی ایک جاندار آواز فضا میں گونجی، بھائی جان، وہ بابا سائیں آپ کو بیٹھک میں بلا رہے ہیں، شہر سے کچھ مہمان آئے ہیں۔ براق شاہ کا چھوٹا بھائی زارون شاہ ہاتھ میں کچھ کاغذات پکڑے بڑے لاپرواہ انداز میں بیک یارڈ کی طرف بڑھتا ہوا بول رہا تھا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر اپنے بھائی اور بھابھی پر پڑی جو ایک دوسرے کے انتہائی قریب تھے، زارون کے قدم وہیں جم گئے اور اس کے چہرے پر ایک شرارتی مسکراہٹ پھیل گئی۔ تائشہ نے جیسے ہی زارون کی آواز سنی اس کے ہوش اڑ گئے،
اس نے پوری قوت سے براق شاہ کو پیچھے دھکیلا اور براق شاہ نے بھی صورتحال کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اپنی گرفت ڈھیلی کر دی۔ تائشہ کا چہرہ اس وقت شرم اور حیا سے بالکل ٹماٹر کی طرح سرخ ہو چکا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ زمین میں کہاں دھنس جائے۔ اس نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا اور اپنے سر پر چادر کو اچھی طرح درست کرتے ہوئے بغیر براق شاہ یا زارون کی طرف دیکھے حویلی کے اندرونی دروازے کی طرف ایسے دوڑی جیسے اس کے پیچھے کوئی بلا لگی ہو۔ وہ شرماتی ہوئی اور اپنے دوپٹے کو سنبھالتی ہوئی حویلی کے اندر بھاگ گئی۔ زارون شاہ نے تائشہ کو بھاگتے ہوئے دیکھا اور پھر اپنے بھائی براق شاہ کی طرف دیکھا جو اب تائشہ کے جانے کے راستے کو دیکھ کر ہلکا سا مسکرا رہا تھا اور ساتھ ہی اپنی آستینیں اوپر چڑھاتے ہوئے زارون کو گھور رہا تھا۔ بھائی جان، میرا قسم سے کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ یہاں بھابھی کے ساتھ رومانس لڑا رہے ہیں۔ وہ تو بابا سائی نے بھیجا تھا تو میں چلا آیا، ورنہ میں کبھی آپ کے رومانس میں خلل نہ ڈالتا۔ زارون نے فوراً اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا اور معذرت خواہانہ انداز میں بولا، وہ تو بابا سائی کے ساتھ ہی آیا تھا، انہوں نے اسے براق کو بلانے بھیج دیا۔ جہاں ملازمہ سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ وہ بیک یارڈ میں زارون خود ہی اسے بلانے چلا آیا۔ براق شاہ نے زارون کی طرف ایک سرد اور غصیلی نظر ڈالی۔ زارون، تم اپنی زبان کو تھوڑا لگام دیا کرو اور اگلی بار جب بھی مجھے اپنی بھابھی کے ساتھ دیکھو تو پہلے آنے کا اعلان کر دیا کرو۔ اگر تم بابا سائی کا پیغام نہ لائے ہوتے تو اس وقت میں تمہارا کیا حال کرتا تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولا تو زارون نے ہنسا، جی بھائی جان، بالکل، اگلی بار میں پورا ڈھول بجا کر آؤں گا تاکہ آپ کو اور بھابھی کو پورا وقت مل سکے۔ اب آپ جلدی سے بیٹھک میں چلیں ورنہ بابا سائی خود یہاں آ جائیں گے اور پھر وہ آپ سے پوچھیں گے کہ بیٹا اتنی دیر کہاں لگا دی۔ وہ بھرپور شرارت کے ساتھ بولا تھا۔ براق شاہ نے نفی میں سر ہلاتے زارون کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی اور مسکراتے ہوئے بیٹھک کی طرف ہاتھ بڑھا گیا، جبکہ تائشہ حویلی کے اندر اپنے کمرے میں پہنچ کر دروازہ بند کر کے دل پر ہاتھ رکھے تیزی سے سانس سے لے رہی تھی اور اس کا چہرہ بھی شرم سے لال ہو رہا تھا۔ صبح کا سورج حویلی کے در و دیوار پر اپنی سنہری کرنیں بکھیر رہا تھا جب تائشہ اپنے کمرے میں کھڑی آئینے کے سامنے اپنا حلیہ درست کر رہی تھی۔ وہ سفید رنگ کے سادہ مگر خوبصورت سوٹ میں ملبوس تھی اور اس نے اپنے سر پر گہرے نیلے رنگ کی چادر کو اس طرح اوڑھ رکھا تھا کہ اس کا معصوم چہرہ اور بھی نکھر کر سامنے آ رہا تھا۔ تائشہ کا آج کالج میں ایک اہم پیپر تھا جس کے لیے اس نے بڑی مشکل سے براق شاہ سے اجازت لی تھی۔ براق شاہ تو پہلے اسے کالج بھیجنے کے حق میں نہیں تھا، وہ چاہتا تھا کہ اس کی وہ ہر وقت حویلی میں اس کی نظروں کے سامنے رہے، لیکن تائشہ کی ضد اور بابا سائی کی سفارش پر وہ بادل نخواستہ مان گیا تھا۔ تائشہ نے اپنا بیگ اٹھایا اور کمرے سے باہر آئی تو سامنے ہی براق شاہ لاؤنج میں بیٹھا چائے کا کپ ہاتھ میں لیے اخبار پڑھ رہا تھا۔ اس کی زیرک اور عقابی نظریں جیسے ہی تائشہ پر پڑی، اس نے چائے کا کپ میز پر رکھا اور اٹھ کر اس کے سامنے آ گیا۔ براق شاہ کے چہرے پر سنجیدگی اور رعب تھا۔ اس نے تائشہ کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ تائشہ، گاڑی تیار ہے، ڈرائیور باہر کھڑا ہے، تم سیدھی کالج جاؤ گے اور پیپر ختم ہوتے ہی فوراً گاڑی میں بیٹھ کر حویلی واپس آؤ گی۔ کہیں بھی ادھر ادھر رکنے کی یا کسی سہیلی کے ساتھ وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ تائشہ نے فرما برداری سے سر ہلایا، جی شاہ سائیں، جیسی آپ کہیں میں پیپر ختم ہوتے ہی فوراً واپس آ جاؤں گی۔ اس نے سنجیدگی سے کہا، ہاں، اپنا چہرہ ڈھک کر رکھنا، مجھے بالکل پسند نہیں ہے کوئی اور میری امانت پر نظر بھی ڈالے۔ اس کی چادر درست کرتے متبسم نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا تو تائشہ کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ وہ جلدی سے سر جھکائے حویلی سے باہر نکل گئی اور گاڑی میں بیٹھ کر کالج کی طرف روانہ ہو گئی۔ کالج پہنچ کر تائشہ نے پورے دھیان سے اپنا پیپر دیا، لیکن اس کا دل بار بار حویلی اور براق شاہ کی طرف ہی جا رہا تھا۔ وہ جانتی تھی براق شاہ کا غصہ کتنا تیز ہے، اس لیے وہ وقت ضائع کیے بغیر جیسے ہی پیپر ختم ہوا اپنے کلاس روم سے باہر آئی اور کالج کے مین گیٹ کی طرف بڑھنے لگی۔ کالج کے گیٹ سے باہر ابھی طالبات کا ہجوم تھا اور ہر طرف گاڑیاں اور رکشے کھڑے تھے۔ تائشہ نے چادر کو اچھی طرح اپنے گرد لپیٹا
اور اس ڈرائیور کو ڈھونڈنے لگی جو اسے چھوڑنے آیا تھا، لیکن رش کی وجہ سے اسے گاڑی نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ ابھی گیٹ سے چند قدم ہی دور آئی تھی کہ اچانک 3-4 اوباش قسم کے لڑکے جو وہاں موٹر سائیکل پر کھڑے تھے تائشہ کو دیکھ کر آگے بڑھے۔ ان میں سے ایک لڑکا جس نے گلے میں چین پہن رکھی تھی تائشہ کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ ارے واہ بھائی واہ، یہ حسین شہزادی آج اکیلی اکیلی کہاں جا رہی ہے؟ ذرا ہمیں بھی تو خدمت کا موقع دو۔ وہ لڑکا اس کا راستہ روکتے ہوئے بڑے بدتمیزانہ انداز میں بولا۔ تائشہ نے خوفزدہ ہو کر اپنی نظریں جھکائی اور سائڈ سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن اس لڑکے نے پھر سے اس کا راستہ روک لیا۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ نخرے تو دیکھو، جیسے کوئی بڑی ملکہ ہو۔ نام تو بتاؤ اپنا، یا پھر ہمارے ساتھ بائک پر بیٹھو، تمہیں تمہاری منزل تک چھوڑ دیتے ہیں، وہ لفرانہ انداز میں بولا۔ تائشہ کا دل خوف سے زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہاں پہلے کبھی ایسا کچھ دیکھا تھا جو وہ سنبھال پاتی۔ پیچھے ہٹو تم لوگ، میرا راستہ چھوڑو ورنہ اچھا نہیں ہوگا، اس نے کانپتے ہوئے لہجے میں دھمکی دی۔ وہ لڑکا طنزیہ ہنسا۔ اچھا، اگر راستہ نہ چھوڑا تو کیا کر لو گی تم؟ کس کو بلاؤ گی یہاں؟ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وہ مغرور سے لہجے میں بولتا تائشہ کے مزید قریب ہونے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک فضا میں کار کے ٹائروں کی چرچراہٹ کی آواز گونجی۔ تائشہ نے چونک کر دیکھا تو سامنے براق شاہ کی کالی چمکتی ہوئی لینڈ کراؤزر بڑی تیزی سے آ کر رکی تھی۔ گاڑی کے اندر سے براق شاہ اپنے پورے جلال اور غصے کے ساتھ باہر نکلا۔ اس کی آنکھیں اس وقت خون کی طرح سرخ ہو رہی تھی اور چہرے کے تاثرات اتنے خوفناک تھے کہ دیکھنے والے کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ براق شاہ نے جیسے ہی ان لڑکوں کو تائشہ کا راستہ روکتے ہوئے دیکھا، اس کا بچا کچا صبر بھی جواب دے گیا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا ایک سیکنڈ میں ان کے پاس پہنچا۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکے کچھ سمجھ پاتے، براق شاہ نے اس چین والے لڑکے کا گریبان اپنے مضبوط ہاتھ میں جکڑا اور اسے ہوا میں لہراتے ہوئے سڑک پر پٹخ دیا۔ اس لڑکے کی چیخ نکل گئی۔ براق شاہ نے بنا ایک پل ضائع کیے اپنے برینڈڈ بوٹ کی پوری طاقت اس کے سینے پر جمایا۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم براق شاہ کی بیوی کا راستہ روکو؟ تمہاری یہ مجال کیسی ہوئی کہ تم اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھو؟ وہ غصے سے چنگاڑا۔ سردار براق شاہ کو وہاں کون نہیں جانتا تھا۔ باقی لڑکے اپنے ساتھی کا یہ حال دیکھ کر پہلے ہی ڈر گئے، لیکن پھر انہوں نے براق شاہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ براق شاہ جو پہلے ہی غصے کی انتہا پر تھا، اس نے ایک لڑکے کا ہاتھ مروڑ کر اسے سڑک کے کنارے لگائے جنگلے سے دے مارا اور دوسرے کے منہ پر ایسا جاندار مکہ مارا کہ اس کے منہ سے خون نکل آیا اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ کالج کے باہر کھڑے لوگ اور گارڈز براق شاہ کا یہ جلال دیکھ کر پیچھے ہٹ گئے۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ براق شاہ کے غصے کے سامنے آ سکے۔ براق شاہ نے اسے پہلے لڑکوں کو بھالوں سے پکڑ کر اٹھایا۔ اگر آج کے بعد تم لوگ اس کالج کے ارد گرد بھی نظر آئے تو میں تمہاری لاشیں تمہارے گھر والوں کو بھیجوں گا۔ پتہ کرو کہ براق شاہ کون ہے اور پھر کسی شرافت زادی پر آواز کسنے کا سوچنا۔ چلو بھاگو، اس سے پہلے کہ میں اپنی گن نکالوں۔ اچھی طرح ان کی کٹائی کرنے کے بعد بھی براق کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ وہ لڑکے جو بری طرح زخمی ہو چکے تھے اپنی موٹر سائیکلوں کو وہیں چھوڑ کر لنگڑاتے ہوئے جان بچا کر بھاگے۔ براق شاہ نے گہرا سانس لیا اور اپنے کپڑے درست کیے۔ اس کا غصہ اب بھی اس کے چہرے سے عیاں تھا۔ وہ گھوم کر تائشہ کی طرف بڑھا جو ایک سائڈ پر کھڑی خوف اور صدمے سے کانپ رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ براق شاہ نے اس کا بازو انتہائی سختی سے تھاما اور اسے کھینچتا ہوا اپنی گاڑی کی طرف لے گیا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور تائشہ کو اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تائشہ بہتی آنکھوں کے ساتھ خاموشی سے گاڑی کے اندر بیٹھ گئی۔ براق شاہ خود گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا اور اس نے گاڑی کو اتنی تیز رفتاری سے بھگایا کہ تائشہ کا دل حلق تک پہنچ چکا تھا۔ گاڑی کے اندر کا ماحول بالکل سرد تھا۔ براق اسٹیئرنگ وہیل کو اتنی سختی سے جھکڑے ہوئے تھا کہ اس کے ہاتھ کی نسیں واضح تھی۔ تائشہ نے ترچھی نظروں سے اس کا چہرہ دیکھا تو اسے شدید خوف محسوس ہوا۔ وہ جانتی تھی کہ براق شاہ کا یہ خاموش غصہ کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ شاہ سائیں، میری بات سنیں، اس میں میری کوئی غلطی نہیں تھی، میں تو بس باہر ہی تھی،
کہ انہوں نے اس نے اپنے دل کو سنبھالا اور لرزتے ہوئے لہجے میں براق شاہ کو بلانے کی کوشش کی۔ تائشہ، اس وقت اپنی زبان بند رکھو۔ حویلی پہنچنے تک اگر تمہارے منہ سے ایک لفظ بھی نکلا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ براق شاہ نے گاڑی کی رفتار اور تیز کرتے ہوئے بغیر اس کی طرف دیکھے انتہائی سرد اور کاٹدار لہجے میں کہا۔ تائشہ نے ڈر کے مارے اپنے لب بھینچ لیے اور خاموش ہو گئی۔ جیسے ہی گاڑی حویلی کے بڑے گیٹ کے اندر داخل ہوئی، براق شاہ نے بریک لگائی اور گاڑی سے اتر کر تائشہ کی طرف کا دروازہ کھولا۔ اس نے تائشہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر نکالا اور اسے تقریباً گھسیٹتا ہوا حویلی کے اندرونی حصے سے ہوتا ہوا سیدھا اپنے اوپر والے کمرے میں لے گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی براق شاہ نے دروازہ اتنی زور سے بند کیا کہ تائشہ خوف سے اچھل پڑی۔ براق شاہ نے اپنا کوٹ اتارا اور اسے بیڈ پر پٹکتے ہوئے تائشہ کی طرف موڑا۔ اس کی آنکھیں اب بھی غصے سے دہک رہی تھی۔ شاہ سائیں، خدا کے لیے اپنا غصہ تھوک دیں۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے ان لڑکوں کو کچھ نہیں کہا۔ میں تو خود ڈر گئی تھی، آپ مجھ پر کیوں غصہ ہو رہے ہیں؟ اس کو غصے میں دیکھتے وہ کانپتے ہوئے لہجے میں معصومیت سے بولی۔ براق شاہ نے اپنا ہاتھ بڑھاتے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ اس نے تائشہ کے دونوں بازو جکڑ کر اسے بیڈ کے ساتھ سائڈ دیوار کے ساتھ لگا دیا اور خود اس کے اتنا قریب ہو گیا کہ دونوں کے درمیان انچ کا فاصلہ بھی نہ رہا۔ براق شاہ کا یہ بے باک اور جارحانہ انداز دیکھ کر تائشہ کے کانوں سے جیسے دھواں نکلنے لگا۔ اس کا پورا چہرہ شرم اور حیا کی شدت سے اس قدر سرخ ہو گیا کہ اس کی جلد تپنے لگی۔ میں تم پر غصہ نہیں ہوں تائشہ، میں اس بات پر جل رہا ہوں کہ ان بازاروں لڑکوں کی یہ ہمت کیسے ہوئی کہ وہ میری ملکیت کی طرف دیکھیں۔ کیا تمہیں اندازہ بھی ہے جب میں نے اس لڑکے کو تمہارے سامنے کھڑا دیکھا تو میرے دل پر کیا گزری؟ براق شاہ نے اس کے چہرے پر اپنی گرم اور تیز سانسیں چھوڑتے ہوئے انتہائی مدھم مگر بھاری آواز میں کہا، شاہ سائیں، مجھے جانا ہے۔ اس کی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کرتے تائشہ نے شرم سے اپنی پلکیں جھکاتے ہوئے اپنے لرزتے لبوں سے کہا۔ یکا یک براق کی آنکھوں کے سامنے سڑک کا منظر گھوم گیا۔ اوہ، تو تمہیں شرم آ رہی ہے مجھ سے؟ اور جب وہ لڑکے باہر تماشا بنا رہے تھے تب شرم نہیں آئی؟ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ اپنے چہرے کو ڈھک کر رکھنا، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی۔ براق شاہ نے تائشہ کی تھوڑی کو اپنی انگلی سے اٹھایا اور اس کی مخملی اور سرخ ہو چکی رنگت کو بڑے گہرے انداز میں دیکھتے ہوئے طنزیہ سا کہا۔ تائشہ نے معصومیت سے اس کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں غصے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے بے پناہ محبت اور تڑپ صاف نظر آ رہی تھی۔ شاہ سائیں، میں نے چادر اوڑھی ہوئی تھی لیکن وہ لڑکی خود ہی بدتمیز تھے۔ آپ تو جانتے ہیں نا کہ میں آپ کے سوا کسی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی، پھر آپ مجھ سے ایسے کیوں بات کر رہے ہیں؟ اس نے آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے کہا۔ وہ اپنے شاہ سائی کے پوسیسو انداز کو خوب اچھے سے جانتی تھی۔ براق شاہ کا غصہ تائشہ کے اس معصومانہ اقرار پر کچھ پگھلنے لگا۔ اس نے تائشہ کی کمر کے گرد اپنا بازو پھیلایا اور اسے مزید اپنے ساتھ لگاتے ہوئے اس کے کان کے بالکل پاس جھک گیا۔ اس کا یہ بے باک انداز تائشہ کے حواس گم کر رہا تھا۔ کیونکہ میں تمہارا شوہر ہوں تائشہ، اور میں اپنی عورت کے معاملے میں بہت زیادہ خود غرض اور ضدی ہوں۔ مجھے یہ برداشت ہی نہیں ہے کہ کوئی تمہارے اس خوبصورت چہرے کا ایک عکس بھی دیکھ لے۔ اب تم نے جو مجھے اتنی تکلیف پہنچائی ہے اس کا ہرجانہ تو تمہیں دینا ہی پڑے گا۔ وہ ہلکی آواز میں سرگوشی کرتا ہوا بولا، کیسا ہرجانہ شاہ سائیں؟ اب آپ مجھے سزا دیں گے؟ تائشہ نے اس کو اپنی اداؤں سے گھائل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ ہرجانہ یہ ہے کہ اب تم اگلے 1 ہفتے تک اس حویلی سے باہر قدم نہیں رکھو گی اور تمہارا یہ کالج اب ہمیشہ کے لیے بند۔ وہ اس کی گردن پر جھکتے مصنوعی غصے سے بولا، نہیں شاہ سائیں، ایسا مت کرے، میرا آخری سال ہے، مجھے پڑھنے دے، میں وعدہ کرتی ہوں اب کبھی ایسا نہیں ہوگا، تائشہ نے تڑپ کر کہا۔ براق شاہ نے اس کی آواز کو اپنے انداز میں قفل لگا دیا تھا۔ وہ پھڑ پھڑا کر رہ گئی، شاہ سائیں مجھے جانا ہے۔ اس نے پیچھے ہٹتے ہی وہ اٹک کر بولی۔ براق شاہ ذرا سا فاصلے پر ہو گیا کہ اب وہ اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ تائشہ پلک جھپکتے اس کے کمرے سے غائب ہوئی تھی۔ جاؤ تائشہ، براق کو بلا کر لاؤ، کھانے کا وقت ہو گیا ہے۔ تائی اب میں نے کہا تو تائشہ جو ٹیبل لگانے میں مدد کر رہی تھی، دھڑکتے دل کے ساتھ براق کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔
اس دن براق کے کمرے میں ہی ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ اس کے بعد براق اپنے کام میں اتنا مصروف ہو گیا تھا کہ بقول تائشہ کے اس کے کتنے ہی دن سکون سے گزر گئے تھے۔ اجازت ملنے پر اندر داخل ہوئی تو براق نے لیپ ٹاپ سے سر اٹھاتے اس کی طرف دیکھا۔ کیا بات ہے؟ لگتا ہے تم میری طلب کو اچھے سے سمجھ گئی ہو۔ تمہیں خبر لگ گئی تھی کہ براق شاہ کو اپنی منکوحہ کی طلب ہے، اس لیے یہاں آ پہنچی۔ براق اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے بولا، ساتھ ہی لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھتے اس کی طرف بڑھتے اسے اپنے حصار میں لے گیا۔ براق شاہ کی اس بے باک بات نے تائشہ کا چہرہ گلنار کیا تھا۔ وہ شرم کے مارے اس کے مضبوط سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی، جبکہ اس کی اس حرکت پر براق شاہ کے کہہ کے کمرے میں گونجے، شاہ سائیں میں آپ کو کھانے پر بلانے آئی تھی، نیچے سب انتظار کر رہے ہیں۔ تائی اماں کیا سوچیں گی کہ ہم اتنی دیر سے اوپر کیا کر رہے ہیں؟ وہ اس کے ہنسنے پر ذرا خفگی سے بولی، مجھے صرف تائشہ براق شاہ کی طلب ہے، بتاؤ کرو گی پوری؟ براق شاہ نے اس کے کمر میں پڑے اپنے بازو کی گرفت مزید سخت کی اور اس کے کان کے پاس جھک کر بولتا، تائشہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دھڑا گیا۔ شاہ سائیں پلیز۔ تائشہ نے تڑپ کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ وہ تائشہ کو بیڈ پر بٹھاتے اس کے مقابل بیٹھ گیا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتے اپنے لبوں سے لگا گیا کہ تائشہ نے پلکیں جھکا لی۔ تائشہ تم میری جان ہو، میری زندگی ہو، اور میں اپنی زندگی پر اپنا حق جمانے سے کسی کے سامنے نہیں گھبراتا، تو تمہیں بھی فضول سوچے نہیں رکھنی چاہیے۔ اب چلو نیچے، سب کھانے پر بیٹھے ہوں گے، ورنہ زارون پھر کوئی الٹی سیدھی بات کرے گا۔ براق شاہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ تائشہ نے جلدی سے اپنا دوپٹہ درست کیا اور آئینے میں اپنا سرخ ہوتا چہرہ دیکھ کر ایک گہرا سانس لیا۔ وہ دونوں جیسے ہی سیڑھیاں اتر کر ڈائننگ ہال کی طرف بڑھے، وہاں پہلے ہی بابا سائیں، طاہیہ اماں اور زارون شاہ موجود تھے۔ تائشہ نے حیا سے اپنی نظریں زمین میں گھاڑ لیں اور طاہیہ اماں کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ براق شاہ اپنی مخصوص شاہانہ چال چلتا بابا سائیں کے برابر والی کرسی پر بھرا جمان ہوا۔ زارون شاہ نے جیسے ہی ان دونوں کو دیکھا، اس کے چہرے پر وہی شرارتی مسکراہٹ ناچنے لگی۔ بھائی خیریت ہے؟ بہت خوش لگ رہے ہیں، اور لگتا ہے بھابھی سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اس نے پلیٹ میں سالن نکالتے ہوئے بڑے معصومانہ انداز میں کہا۔ تائشہ نے جیسے ہی زارون کی بات سنی، اس کے ہاتھ سے نوالا چھوٹ گیا۔ وہ بری طرح کھانسنے لگی۔ طاہیہ اماں نے جلدی سے اسے پانی پلایا اور براق شاہ کی طرف گھور کر دیکھا۔ تم کیوں ہماری جاسوسی کرتے پھر رہے ہو؟ اگر اتنی ہی فکر ہے تو تم بھی شادی کیوں نہیں کر لیتے، تاکہ تمہاری موسمی تبدیلیوں کا اندازہ ہو سکے؟ وہ آخری بات مانے خزی سے بولا۔ بابا سائیں نے براق شاہ کی بات سن کر ایک زوردار کہا لگایا، براق۔ زارون خاموشی سے کھانا کھاؤ دونوں، طاہیہ اماں کی گھوری پر انہوں نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ تائشہ نے شرمندگی سے اپنا سر اور نیچا کر لیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ سب کی نظریں اس پر ہیں۔ براق شاہ نے جان بوجھ کر سب کے سامنے تائشہ کی پلیٹ مزید کھانا بھر دیا۔ تائشہ تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، اور جو میں سوچ چکا ہوں، اس کے بعد اب تمہیں بہت زیادہ طاقت کی ضرورت ہے، وہ سنجیدہ سا بولا۔ تائشہ نے بے بسی سے براق شاہ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی بے باک پن تھا۔ شاہ سائیں میں خود لے لوں گی، آپ پلیز کھانا کھائیں، اس نے رونے والی صورت بناتے ہوئے کہا۔ جب میں کہہ رہا ہوں کہ یہ لو تو خاموشی سے کھا لو، ورنہ میں خود کھلانے پر مجبور ہو جاؤں گا، اور پھر زارون کو ایک اور موقع مل جائے گا۔ براق شاہ نے سب کی موجودگی کا لحاظ کیے بغیر کہا، بیٹا براق بس کر دو اور کھانا کھاؤ، تم تو ذرا بھی لحاظ نہیں کرتے کسی کا۔ ماریہ بیگم اسے گھورتے ہوئے بولی، اماں سائیں اپنا اسے کیسا لحاظ؟ تائشہ میری بیوی ہے، اور میں اسے سب کے سامنے بھی پیار کروں تو کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ وہ بے باکی سے بولا تو ماریہ بیگم نے خاموشی میں بھلائی جانی، بالکل بھائی بالکل، اعتراض تو کسی کو نہیں ہے، بس ہم کنواروں کا دل چلتا ہے۔ بابا سائیں اب میرا رشتہ بھی کہیں پکا کریں، ورنہ بھائی کی یہ محبت دیکھ کر مجھے تو بخار ہو جائے گا۔ زاروں نے فوراً لقمہ دیا۔ براق نے اسے گھور کر دیکھا۔ کھانا ختم ہونے کے بعد جب سب لاؤنج میں بیٹھے قہوہ پی رہے تھے تو براق شاہ نے اچانک تائشہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے اپنے ساتھ صوفے پر بٹھا دیا۔ تائشہ نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، مگر براق شاہ کی گرفت فولادی تھی۔ شاہ سائیں سب دیکھ رہے ہیں، بابا سائیں سامنے بیٹھے ہیں، چھوڑے میرا ہاتھ۔
تائشہ نے سرگوشی میں کہا، بابا صاحب میں سوچ رہا ہوں کہ تائشہ کو کچھ دن کے لیے شہر لے جاؤں، وہاں ہمارے نئے بنگلے کا کام بھی مکمل ہو گیا اور اسے بھی تھوڑی تبدیلی مل جائے گی۔ براق شاہ نے اس کی بات انسنی کر دی اور بابا صاحب سے مخاطب ہو کر بولا۔ تائشہ نے حیرت سے براق شاہ کی طرف دیکھا، اسے اس کے پلان کا بالکل علم نہیں تھا۔ بہت اچھی بات ہے بیٹا، تائشہ کا پیپر بھی ہو گیا، اسے گھما لاؤ، بیچاری حویلی میں قید ہو کر رہ گئی ہے۔ بابا صاحب نے مسکرا کر کہا، مصطفیٰ شاہ کو اپنی بھتیجی بے حد عزیز تھی۔ ہاں بالکل لے جائیں بھائی، لیکن یاد رکھیے گا میری بہن ابھی صرف آپ کی منکوحہ ہے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو اس بھائی کی اپنی بہن کو لے کر غرض جاگ جائے۔ زاروں نے بیچ میں ٹانگ اڑائی۔ براق شاہ نے زارون کو ایسی نظروں سے دیکھا کہ وہ خاموش ہو گیا۔ مجھے اپنی حدود کی خبر اچھے سے ہے زارون شاہ، ویسے تم نے بابا صاحب کو وہ قصہ نہیں سنایا جب تم ناردرن ایریاز گئے تھے؟ وہ تائشہ کا دوپٹہ درست کرتا سنجیدگی سے بولا، اور اس کا اشارہ کس طرف تھا؟ زارون اچھے سے سمجھ گیا تھا، اور ساتھ ہی وہ لڑکی بھی یاد آ گئی تھی جو ناردرن ایریاز گھومنے جانے پر وہاں سے ملی تھی اور اس کی شدید دیوانی ہو گئی تھی، جس سے زارون نے بامشکل انگیج کہہ کر جان چھڑائی تھی۔ تائشہ تو سب کے سامنے براق شاہ کی حرکتوں پر بے بس بیٹھی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ وہ وہاں سے بھاگ جائے، لیکن گرفت مضبوط ہونے کی وجہ سے اٹھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ براق، بچی کو تنگ مت کرو، ورنہ میں اسے کہیں بھی تمہارے ساتھ نہیں جانے دوں گا۔ ماریہ بیگم نے براق کو تنبیہ کی تھی۔ میں کیا کروں اماں صاحب، آپ کی اس بچی نے مجھے میرا ہوش بھلا دیا ہے، تائشہ کے قریب جھکتا سرگوشی میں بولا تھا۔ وہ خاموش بیٹھی رہی۔ ابھی وہ سب باتیں کر رہے تھے کہ حویلی کے ملازم نے آ کر اطلاع دی کہ باہر کچھ لوگ براق شاہ سے ملنے آئے ہیں۔ براق شاہ تائشہ کا ہاتھ چھوڑ کر اٹھا اور باہر جانے لگا، لیکن جاتے جاتے تائشہ کے ماتھے پر سب کے سامنے بوسہ دیا، جس پر وہ شرم سے سرخ پڑ گئی۔ میں ابھی آتا ہوں، تم اپنی ایک ہفتے کے حساب سے پیکنگ کر لینا، ہم کل ہی نکل رہے ہیں۔ وہ محبت پاش نظروں سے اسے دیکھ کر بولتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ تائشہ وہیں بیٹھی رہ گئی جبکہ زاروں نے تھالیاں بجانا شروع کر دی۔ واہ بھائی واہ، آپ تو گاؤں کے سردار ہونے کے ساتھ ساتھ رومانس کے بھی بادشاہ نکلے، وہ براق کی پشت کو دیکھتا ہوا بولا۔ تائشہ شرماتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی زندگی میں اب ایک نیا اور خوبصورت موڑ آنے والا ہے، جہاں براق شاہ کا غصہ بھی ہوگا اور اس کی بے پناہ بے باک محبت بھی، جس کا سامنا کرنا تائشہ کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ کمرے میں پہنچ کر بیڈ پر گر گئی اور تکیے میں منہ چھپا کر مسکرانے لگی۔ اسے براق شاہ کا وہ سب کے سامنے ہاتھ تھامنا اور پیار کرنا جتنا شرمندہ کر رہا تھا، اتنا ہی اسے اندر سے ایک عجیب سی خوشی بھی دے رہا تھا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ براق شاہ کے سخت لہجے کے پیچھے ایک ایسا دل دھڑکتا ہے جو صرف اور صرف اس کے لیے ہے، اور وہ اس کے لیے پوری دنیا سے لڑ سکتا ہے۔ تائشہ نے اٹھ کر الماری کھولی اور اپنے کپڑے نکالنے لگی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ شہر جا کر کیا ہوگا، کیا وہاں بھی براق شاہ ایسے ہی بے باک رہیں گے، یا وہاں ان کا کوئی نیا روپ سامنے آئے گا۔ ابھی وہ سامان پیک کر رہی تھی کہ براق شاہ خاموشی سے کمرے میں داخل ہوا اور پیچھے سے آ کر اس کے کمر میں اپنے ہاتھ ڈال دیے۔ تائشہ اچھل پڑی۔ شاہ سائیں، آپ نے تو ڈرا ہی دیا، وہ اپنے دھک دھک کرتے دل پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولی۔ ابھی تو صرف ڈرایا ہے تائشہ، ابھی تو بہت کچھ ہونا باقی ہے، کیا تم تیار ہو؟ براق شاہ نے اس کے کندھے پر اپنی تھوڑی رکھی اور مانی خیزی سے اسے دیکھ کر بولا۔ براق شاہ کی اس مانی خیز بات پر تائشہ نے پھر سے اپنی آنکھیں میچ لی۔ اس کا چہرہ ایک بار پھر گلابی ہو گیا تھا۔ براق شاہ اسے دیکھ کر مسکرانے لگا اور اسے اپنی طرف موڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، جیسے وہ اس کے اندر تک اتر جانا چاہتا ہو۔ شاہ سائیں، آپ بہت برے ہیں، تائشہ نے لرزتے لبوں سے کہا۔ براق شاہ نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ ہاں میں برا ہوں، لیکن صرف تمہارے لیے، اور تمہارا یہ برا شوہر تمہیں کبھی خود سے دور نہیں ہونے دے گا، وہ شدت سے بولا۔ تائشہ اس کے حصار میں خود کو محفوظ سمجھ کر رہی تھی۔ وہ حویلی ہو یا شہر، اسے پتہ تھا کہ براق شاہ کا سایہ اس کے ساتھ ہے اور اسے اب کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ چلو تم اپنا کام کرو، مجھے کچھ کام ہے، وہ نپٹا کر آتا۔ اس کے رخسار سہلا کر بولتا وہ تائشہ کے اس بات میں سر ہلانے پر وہاں سے جا چکا تھا۔ اگلے دن صبح تائشہ بہت خوش اٹھی تھی کہ وہ براق کے ساتھ جا رہی ہے۔
وہ براق کے کمرے میں گئی جہاں براق شاہ موجود نہیں تھا۔ اس نے سارا کمرہ دیکھ لیا تھا لیکن وہ کہیں نہیں تھا۔ جلدی سے نیچے لاؤنج کی طرف بھاگ دی ہوئی آئی جہاں طیمہ ملازموں کا ناشتہ دینے کی ہدایت دے رہی تھی۔ طیمہ، شاہ سائیں کہاں ہیں؟ وہ تو کہہ رہے تھے کہ ہم آج شہر کے لیے نکلیں گے، تائشہ نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ طیمہ نے تائشہ کے اداس چہرے کو دیکھا۔ بیٹا تائشہ، صبح سویرے ہی زمینوں سے فون آ گیا تھا، وہاں فیکٹری میں کچھ بڑا مسئلہ ہو گیا ہے اور تمہارے تایا سائیں کی طبیعت بے ناساز تھی، اس لیے براق کو اچانک سارا کام اپنے سر لینا پڑا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اب وہ کچھ دن بہت مصروف رہے گا اور تمہارا شہر جانے کا پروگرام فی الحال ملتوی کرنا پڑے گا۔ وہ افسردہ سی بولی۔ تائشہ کا دل یہ سنتے ہی جیسے بیٹھ گیا۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے آنسو روکے اور واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ دن گزرتے گئے اور تائشہ کے لیے حویلی کی تنہائی ایک عذاب بنتی گئی۔ براق شاہ رات دیر سے حویلی لوٹتا جب تائشہ سو چکی ہوتی یا سونے کا ناٹک کر رہی ہوتی، اور صبح وہ تائشہ کے جاگنے سے پہلے نکل جاتا۔ وہ تائشہ کو پہلے کی طرح وقت بھی نہیں دے پا رہا تھا، یہاں تک کہ ان کے درمیان بات چیت بھی بالکل ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ تائشہ کے معصوم دل میں آہستہ آہستہ بدگمانی کے سائے گہرے ہونے لگے۔ وہ کھڑکی کے پاس بیٹھی وہاں سے بیک یارڈ میں طوطوں کو دیکھتے ہوئے خود کلامی کہنے لگی۔ شاہ سائیں، آپ اتنے بدل کیسے گئے؟ کیا آپ کی وہ سب باتیں، وہ سب پیار صرف دکھاوا تھا؟ آپ تو کہتے تھے میں آپ کی دنیا ہوں، پھر اب آپ کے پاس میرے لیے ایک منٹ بھی نہیں ہے، یا پھر آپ مجھ سے تھک گئے ہیں؟ تائشہ نے خود سے کہتے اپنے آنسو پونچھے اور پھر خود ہی کو تسلی دینے لگی۔ نہیں تائشہ، تم ایسا کیسے سوچ سکتی ہو؟ شاہ سائیں تو تم سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ تو صرف کام کی وجہ سے مصروف ہیں، وہ پورے خاندان کا بوجھ اٹھائے ہوئے، تمہیں ان پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ تائشہ نے کچھ سوچتے ہوئے اپنے چہرے پر ایک عزم سجایا۔ اگر شاہ سائیں میرے پاس نہیں آ سکتے تو کیا ہوا؟ میں خود ان کے پاس چلی جاؤں گی، میں انہیں شہر والے آفس میں جا کر سرپرائز دوں گی، وہ مجھے دیکھ کر کتنے خوش ہوں گے۔ اس نے جھٹ سے پلان بنایا۔ تائشہ جلدی سے طیمہ کے پاس گئی اور بولی، طیمہ، میں سوچ رہی ہوں میں شہر جا کر شاہ سائیں کو سرپرائز دوں، وہ اتنے دنوں سے پریشان ہیں، میں ان کے لیے ان کا پسندیدہ کھانا بھی بنا کر لے جاؤں گی۔ اس نے ماریہ بیگم کو اپنے پلان کے بارے میں آگاہ کیا۔ یہ تو بہت اچھا خیال ہے بیٹا، براق واقعی بہت تھک گیا ہے، تم جاؤ گی تو اس کا دل بہل جائے گا، میں ڈرائیور کو کہتی ہوں تمہیں شہر والے آفس چھوڑ آئے۔ ماریہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تائشہ نے بڑے دل سے براق شاہ کا پسندیدہ کھانا تیار کیا اور خوبصورت نیلے رنگ کا ریشمی سوٹ پہنا جس پر اس نے بڑی سی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھی اور اس کا دل جوش اور محبت سے دھڑک رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ جیسے ہی براق شاہ اسے دیکھیں گے وہ سب کے سامنے اسے اپنی محبت بھری نظروں کے حصار میں لے لیں گے اور ان کی ساری دوری ختم ہو جائے گی۔ گاڑی شہر کی بڑی اور مصروف سڑکوں پر ہوتی ہوئی براق شاہ کی بڑی بلڈنگ کے سامنے آ کر رکی۔ تائشہ نے اپنا سانس بحال کیا اور گاڑی سے اتر کر اندر داخل ہوئی۔ وہاں موجود سیکیورٹی اور عملے نے جب حویلی کی گاڑی سے نکلتی عورت کو دیکھا تو سب نے سر جھکا کر انہیں راستہ دیا۔ تائشہ نے کسی کو براق شاہ کو اطلاع دینے سے منع کر دیا کیونکہ وہ اسے سرپرائز دینا چاہتی تھی۔ وہ لفٹ کے ذریعے سیدھی چوتھی منزل پر پہنچی جہاں براق شاہ کا ذاتی اور انتہائی پراسائش آفس تھا۔ تائشہ جیسے ہی اس کے آفس کے بڑے شیشے والے دروازے کے قریب پہنچی، اس کے قدم وہیں جم گئے اور اس کے ہاتھ سے کھانے کا ٹفن چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ آفس کے اندر کا منظر دیکھ کر تائشہ پر جیسے حیرتوں اور صدمے کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ براق شاہ اپنی بڑی سی پاور چیئر پر بیٹھا تھا اور اس کے بالکل انتہائی قریب ماڈرن اور خوبصورت لڑکی تھی جس نے مغربی لباس پہن رکھا تھا۔ وہ لڑکی براق شاہ کے بالکل اوپر جھکی ہوئی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ براق شاہ کے کندھے پر تھا اور وہ بہت مسکرا کر اس کے کان کے پاس کچھ کہہ رہی تھی جبکہ براق شاہ کی نظریں فائل پر تھی۔ تائشہ کا معصوم دل اس منظر کو برداشت نہ کر سکا۔ وہ جو پہلے ہی بدگمان تھی اب اس کی بدگمانی مزید بڑھ گئی۔ اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ اس نے سوچا تو یہ ہے شاہ سائیں کا وہ کام جس کی وجہ سے وہ حویلی نہیں آتے، وہ یہاں اس لڑکی کے ساتھ وقت گزارتے ہیں اور میں پاگل وہاں ان کا انتظار کرتی ہوں۔ تائشہ نے غصے اور دکھ کی شدت سے اپنے لب بھینچی اور زور سے دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہو گئی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر براق شاہ نے چونک کر اوپر دیکھا اور سامنے تائشہ کو روتے ہوئے دیکھ کر
اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ فوراً اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تائشہ نے اس لڑکی کی طرف دیکھا جو اب سیدھی کھڑی ہو چکی تھی اور اس کے چہرے پر ایک مصنوعی مسکراہٹ تھی۔ تو شاہ سائیں، یہ ہے آپ کا وہ ضروری کام جس نے آپ کو اتنا مصروف کر رکھا ہے کہ آپ کے پاس میرے لیے 2 منٹ بھی نہیں تھے؟ وہ نم لہجے میں بولی۔ براق شاہ نے تائشہ کے چہرے پر موجود دکھ اور بدگمانی کو بھانپ لیا۔ اس نے تائشہ کی طرف قدم بڑھائے۔ تائشہ، تم یہاں اس وقت، اور یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ پہلے میری بات سنو۔ وہ اس کے قریب جاتے ہوئے بولا۔ میں آپ کی کوئی بات نہیں سنوں گی شاہ سائیں، میں تو یہاں آپ کو سرپرائز دینے آئی تھی، لیکن سرپرائز تو مجھے مل گیا۔ آپ اس لڑکی کے ساتھ اتنے قریب تھے اور مجھے بے وقوف بنا رہے تھے۔ تائشہ نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ براق شاہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہونے لگا، لیکن یہ غصہ تائشہ پر نہیں بلکہ اس کی سیکرٹری نتاشا پر تھا، جو پچھلے کئی دنوں سے براق شاہ کے قریب آنے کے بہانے ڈھونڈ رہی تھی، اور ابھی بھی وہ زبردستی اس کے اوپر جھک کر فائل سائن کروانے کا ناٹک کر رہی تھی۔ براق شاہ گھوما اور اس نے نتاشا کو ایسی خوفناک اور غصیلی نظروں سے دیکھا کہ نتاشا کے ہوش اڑ گئے۔ نتاشا، تمہاری یہ جرت کیسے ہوئی کہ تم میرے اتنے قریب آؤ؟ میں پچھلے کئی دنوں سے تمہاری یہ گھٹیا حرکتیں نوٹ کر رہا ہوں، لیکن میں کام کی وجہ سے خاموش تھا۔ تم نے سوچا کیسے کہ تم براق شاہ کو اپنی طرف مائل کر سکتی ہو؟ براق شاہ نے کڑکتی ہوئی آواز میں کہا۔ سر، میں تو بس آپ کو فائل دکھا رہی تھی، میرا کوئی غلط ارادہ نہیں تھا، نتاشا نے لرزتے ہوئے کہا۔ خاموش رہو نتاشا، اپنی زبان بند رکھو۔ تم ابھی کے ابھی اس آفس سے نکل جاؤ۔ تم اب اس کمپنی کا حصہ نہیں ہو، یو آر فائرڈ، اور اگر مجھے دوبارہ تمہارا چہرہ اس بلڈنگ کے ارد گرد بھی نظر آیا تو میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ چلو نکلو یہاں سے۔ براق شاہ نے میز پر زور سے ہاتھ مارا اور چلایا۔ نتاشا ڈر کے مارے اپنا بیگ اٹھا کر فوراً آفس سے باہر نکل گئی تھی۔ براق شاہ نے گہرا سانس لیا اور فوراً تائشہ کی طرف مڑا جو اب بھی مسلسل رو رہی تھی۔ تائشہ، خدا کے لیے میری بات سنو، جو تم نے دیکھا وہ ویسا نہیں تھا۔ وہ لڑکی میری سیکرٹری تھی اور وہ جان بوجھ کر ایسی حرکتیں کر رہی تھی۔ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ براق نے اس کا ہاتھ پکڑتے اسے یقین دلانا چاہا۔ شاہ سائیں، مجھے آپ کی کوئی صفائی نہیں سننی، آپ بدل گئے ہیں۔ تائشہ نے اس کا ہاتھ جھٹکا روتے ہوئے آفس سے باہر کی طرف دوڑی۔ براق شاہ نے اس کے پیچھے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن تائشہ فوراً لفٹ میں بیٹھ کر نیچے چلی گئی اور باہر کھڑی حویلی کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی فوراً حویلی کی طرف لے چلو، اس نے نم لہجے میں کہا۔ ڈرائیور نے تائشہ کا روتے ہوئے چہرہ دیکھا اور بنا کچھ پوچھے گاڑی بھگا دی۔ تائشہ پورے راستے روتی رہی، اس کا دل بری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ وہ حویلی پہنچی اور سیدھی اپنے کمرے میں جا کر دروازہ اندر سے بند کر کے بیڈ پر گر کر رونے لگی۔ ماریہ بیگم نے اسے بھاگتے ہوئے دیکھا تو پریشان ہو گئی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ حویلی کے باہر براق شاہ کی گاڑی کے ہارن سنائی دیے۔ براق شاہ گاڑی سے اترا اور طوفانی رفتار سے سیڑھیاں چڑھتا سیدھا تائشہ کے کمرے کے سامنے پہنچا۔ اس نے دروازے پر زوردار ہاتھ مارا۔ تائشہ، دروازہ کھولو، میں کہہ رہا ہوں دروازہ کھولو، ورنہ میں اسے توڑ دوں گا، اس نے بے چینی سے کہا۔ میں دروازہ نہیں کھولوں گی شاہ سائیں، آپ چلے جائیں یہاں سے، آپ اسی لڑکی کے پاس چلے جائیں، تائشہ نے اندر سے روتے ہوئے کہا۔ براق شاہ نے تائشہ کی بات سن کر غصے میں دروازے کو ایک زوردار ٹھوکر ماری، جس سے دروازے کا لاک ٹوٹ گیا اور وہ کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ تائشہ نے خوف اور غصے سے براق شاہ کو دیکھا جو اب اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ تمہاری یہ ہمت کہ تم براق شاہ کے لیے دروازہ بند کرو اور مجھ پر شک کرو۔ میں نے تمہیں آفس میں سب سچ بتا دیا تھا کہ وہ لڑکی صرف ایک ورکر تھی۔ براق شاہ نے تائشہ کا بازو سختی سے پکڑا اور اسے بیڈ سے اٹھاتے ہوئے بولا۔ تائشہ نے تڑپ کر اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی۔ ورکر تھی تو آپ اس کے اتنے قریب کیوں تھے؟ شاہ سائیں، آپ نے اسے روکا کیوں نہیں؟ آپ تو سردار ہیں نا، آپ تو کسی کو اپنے پاس بھٹکنے بھی نہیں دیتے، پھر اسے کیوں اجازت دی؟ اس نے روتے ہوئے کہا۔ براق شاہ نے اسے اپنے اور قریب کھینچا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا، کیونکہ میں اس وقت ایک بہت بڑی بزنس ڈیل کی فائل پڑھا تھا۔ تائشہ اور میرا دھیان صرف کام پر تھا۔ جیسے اس نے بدتمیزی کی، میں نے اس سے جھاڑنے ہی والا تھا کہ تم آ گئی۔ خدا کی قسم تائشہ،
میرے دل و دماغ میں تمہارے سوا کوئی دوسری عورت آ ہی نہیں سکتی. تم مجھ پر ایسے شک کیسے کر سکتی ہو؟ وہ اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکرا کر بولا. تائشہ نے روتے ہوئے اپنا سر جھکا لیا. میں کیسے شک نہ کروں شاہ سائیں؟ آپ نے مجھے اتنے دنوں سے وقت نہیں دیا اور مجھ سے بات بھی نہیں کرتے. میں حویلی میں اکیلی روتی رہتی ہوں اور آپ وہاں شہر میں لڑکیوں کے ساتھ ہوتے ہیں. اس نے افسردہ لہجے میں کہا. براق شاہ کا غصہ تائشہ کے ان معصومانہ آنسوؤں کو دیکھ کر بالکل پگھل گیا. اس نے تائشہ کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا. میری پیاری بیگم، میری معصوم تائشہ، میں تمہارے لیے ہی تو دن رات ایک کر رہا ہوں. وہ جو فیکٹری کا مسئلہ تھا، اگر وہ حل نہ ہوتا تو بابا سائیں کو بہت نقصان ہوتا. میں تو بس جلدی سے کام ختم کر کے تمہیں شہر گھمانے لے جانا چاہتا تھا. تمہیں اپنے شوہر پر ذرا بھی بھروسہ نہیں ہے؟ براق شاہ نے تائشہ کا بازو سختی سے پکڑا اور اسے بیڈ سے اٹھاتے ہوئے بولا. تائشہ نے غصے سے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا. نہیں، مجھے کوئی بھروسہ نہیں ہے. اب میں آپ سے بات نہیں کروں گی. آپ بہت برے ہیں. آپ نے میرا دل دکھایا ہے، تائشہ نے غصے سے کہا. براق شاہ نے مسکراتے ہوئے اس کی چادر کو تھوڑا پیچھے کیا اور اس کے گال پر ہاتھ رکھا. جب تائشہ نے اس کا ہاتھ بری طرح جھٹکتے اپنا رخ موڑا، براق نے بری طرح لب بھینچ لیے تھے. براق شاہ تائشہ کا جھٹکنا برداشت نہیں کر پایا تھا. اس کے چہرے پر ایک بار پھر وہی سرد مہری اور غصہ ابھر آیا. اس نے تائشہ کے بازو پر اپنی گرفت ڈھیلی کی اور ایک گہرا سرد سانس لیتے ہوئے بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا. تائشہ نے جب اس کے چہرے کے سخت ہوتے تاثرات دیکھے تو اس کا دل دہل گیا. براق شاہ نے اپنے کوٹ کو بیڈ سے اٹھایا. ٹھیک ہے تائشہ، اگر تمہیں براق شاہ کی زبان اور اس کے پیار پر یقین نہیں ہے تو پھر اب میں تمہیں اپنی بے گناہی کا وہ ثبوت دوں گا جس کے بعد تمہاری یہ زبان ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گی اور تم خود اپنی اس بدگمانی پر شرمندہ ہوگی. بغیر تائشہ کی طرف دیکھے انتہائی کڑکدار آواز میں بولا. وہ یہ کہہ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا اور دروازہ اتنی زور سے بند ہوا کہ تائشہ خوف سے کانپ اٹھی. وہ پوری رات براق شاہ کی باتیں سوچ کر تڑپتی رہی اور اپنی ضد پر پچھتاوا ہونے لگا. اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن کمرے میں داخل ہوئی تو براق شاہ کمرے میں آیا. اس کے ہاتھ میں ایک لیپ ٹاپ تھا. اس کا چہرہ بالکل سپاٹ اور سنجیدہ تھا. اس نے لیپ ٹاپ تائشہ کے سامنے بیڈ پر پٹکا. یہ لو تائشہ، یہ میرے آفس کے کل کی CCTV فوٹیج ہے. اسے اپنی ان آنکھوں سے پورا دیکھو اور فیصلہ کرو کہ تمہارا شوہر گنہگار ہے یا تمہاری یہ سوچ. لیپ ٹاپ کا بٹن دباتے ہوئے سرد لہجے میں بولا. تائشہ نے لرزتے ہوئے لیپ ٹاپ کی سکرین پر دیکھا جہاں کل کا پورا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا. فوٹیج میں واضح تھا کہ جیسے وہ نتاشا نامی لڑکی براق شاہ پر جھکی تھی. براق شاہ نے فوراً انتہائی غصے میں اسے پیچھے دھکیلا اور اسے جھاڑنا شروع کیا. لیکن اسی سیکنڈ تائشہ اندر داخل ہوئی اور سب کچھ غلط سمجھ بیٹھی. تائشہ پر جیسے گھڑوں پانی پڑ گیا. وہ شرمندگی اور ندامت کے گہرے سمندر میں ڈوب گئی. اس نے روتے ہوئے لیپ ٹاپ بند کیا اور براق شاہ کا ہاتھ تھامنے کے لیے آگے بڑھی. شاہ سائیں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں. میں واقعی بہت بڑی گنہگار ہوں. میں نے آپ پر شک کیا. مجھے معاف کر دیں. میں اب کبھی ایسا نہیں کروں گی، وہ روتے ہوئے بولی. تائشہ نے اس کے سینے پر سر رکھنا چاہا لیکن براق شاہ نے اسے خود سے پیچھے کر دیا. اب معافی مانگنے کا وقت ختم ہو چکا ہے تائشہ. تم نے مجھ پر وہ شک کیا جس کا میں خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا. وہ ملامت کرتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا. تائشہ نے روتے ہوئے اس کی طرف دیکھا. شاہ سائیں پلیز ایسے مت کریں. مجھ سے بات تو کریں، مجھے سزا دے دیں لیکن یہ بے رخی مت دکھائیں. اس کے واپس پلٹنے پر تائشہ بھاگ کر اس تک پہنچتی ہوئی بولی. براق شاہ نے اس کی ایک نہ سنی اور باہر نکل گیا. اس کے بعد اس نے وقفے سے براق کو منانے کی کوشش کی لیکن براق شاہ نے بالکل بھی اس کی نہیں سنی تھی. شاہ سائیں، ایک بار میری طرف تو دیکھ لیں. میں آپ کی وہی تائشہ ہوں. آپ تو مجھ سے ایک پل بھی دور نہیں رہ سکتے تھے. اب ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے براق شاہ کو کہا لیکن براق شاہ بالکل پتھر کا بت بنا رہا. اس نے پورے راستے تائشہ کی طرف ایک نظر بھی نہیں دیکھا اور نہ ہی اس کی کسی بات کا جواب دیا. تائشہ نے دل میں سوچا کہ شاہ سائیں کا غصہ اس وقت بہت تیز ہے. تھوڑے دنوں میں سکون سے انہیں منا لوں گی. وہ نیچے گئی تو حیران رہ گئی. براق جو بھی زمینوں سے آیا تھا وہ بھی حیران تھا. پوری حویلی کو دلہن کی طرح سجایا جا رہا تھا.
ہر طرف رنگ برنگی روشنیاں تھیں اور ملازم بڑی تیزی سے تیاریاں کر رہے تھے۔ زارون شاہ بھاگتا ہوا براق کے پاس پہنچا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ براق نے سوالیہ نظروں سے ان سب کی طرف دیکھا۔ اس نے تائشہ کی طرف ایک نظر بھی نہیں ڈالی تھی۔ تائشہ افسردہ سی ہوئی۔ بھائی، اب تائشہ آفیشلی میری بھابھی بننے والی ہیں۔ بابا سائیں اور اماں سائیں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب مزید دیر نہیں ہوگی، کل ہی آپ دونوں کی باقاعدہ رخصتی اور ولیمہ ایک ہی دن رکھا گیا ہے، کیونکہ شہر کے مہمان بھی آئے ہوئے ہیں، زاروں نے چہک کر کہا۔ تائشہ نے جب یہ سنا تو اس کے ہوش اڑ گئے، اس کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے براق شاہ کی طرف دیکھا جو بھی سنجیدہ تھا۔ تائشہ نے یہی سوچ کر خود کو تسلی دی اور چپ رہ گئی کہ چلو اچھا ہے، رخصتی کے بعد جب میں اپنے سجائے ہوئے بیڈ روم میں جاؤں گی تو شاہ سائیں کو اپنی محبت کے جال میں ایسا جکڑوں گی کہ وہ سارا غصہ بھول جائیں گے اور میں نے رخصتی کے بعد ہی مناؤں گی۔ وہ دل ہی دل میں محسوس ہوتی بولی۔ اگلا پورا دن حویلی میں جیسے طوفان کی طرح گزرا۔ تائشہ کو تائی اماں اور نائلہ نے مل کر سرخ رنگ کے بھاری اور اسی جوڑے میں تیار کیا۔ وہ سر سے پاؤں تک سونے کے کیل کانٹوں سے لیس ہو چکی تھی۔ اس کے گلے میں بھاری ہار، ہاتھوں میں چوڑیاں اور چہرے پر باریک گھونگھٹ تھا۔ وہ اس وقت کسی حور سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ ولیمہ اور رخصتی کی تمام رسومات بڑے شاہانہ انداز میں مکمل ہوئی اور وہ وقت بھی آ گیا جب تائشہ کو براق شاہ کے لیے مختص روم میں منتقل کر دیا گیا، جب سرخ گلاب کے پھولوں اور موم بتیوں سے روشن تھا۔ نیز کمرے کو دلہن کی طرح ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ تائشہ بیڈ کے بالکل درمیان میں بیٹھی اپنے سرخ جوڑے کو سنبھال رہی تھی۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ براق شاہ ابھی تک اس سے خفا ہے۔ کچھ ہی لمحوں بعد کمرے کا بھاری دروازہ کھلا اور براق شاہ اپنی مخصوص روبدار چال چلتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس نے سفید رنگ کا خوبصورت کڑھائی والا کرتا پہن رکھا تھا اور اس کے چہرے پر اب بھی وہی روایتی وڈھیرا شاہی جلال تھا۔ اس نے جیسے بیڈ کی طرف دیکھا جہاں تائشہ سرخروسی لباس میں کیل کانٹوں سے لیس شرمائی ہوئی بیٹھی تھی، براق شاہ کے دل کی دھڑکنیں ایک پل کے لیے رک گئی۔ اس کی پیاری بیگم اس وقت اتنی قیامت خیز لگ رہی تھی کہ اس کا سارا غصہ ایک سیکنڈ میں ہوا ہو گیا، لیکن اس نے اپنے چہرے پر سختی برقرار رکھنے کی کوشش کی۔ وہ بیڈ کے قریب آیا اور تائشہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تائشہ نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اپنا گھونگھٹ تھوڑا اوپر کیا اور اس کی مخملی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ شاہ سائیں، خدا کے لیے اب مان جائے، اب ہماری رخصتی کی رات ہے، کیا آپ اپنی اس دلہن کو ایسے ہی رلاتے رہیں گے؟ میں مانتی ہوں مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی، میں نے آپ پر شک کیا، لیکن اب میری اس تڑپ پر رحم کھائیں اور مجھے معاف کر دیں۔ اس نے براق شاہ کا ہاتھ تھام لیا اور انتہائی معصومیت اور عاجزی سے التجا کی۔ براق شاہ تائشہ کی اس معصومانہ التجا اور اس کا یہ سحر انگیز حلیہ دیکھ کر خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ اس کا غصہ اس کی محبت کے سامنے گھٹنے ٹیک گیا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور تائشہ کے دونوں ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں لے کر اسے جھٹکے سے بیڈ سے اٹھایا اور اپنے مضبوط چوڑے سینے سے لگا لیا۔ تائشہ کا پورا وجود اس کے لمس سے دہک اٹھا۔ براق شاہ نے اس کے چہرے کے گرد بکھرے بھاری دوپٹے کو اتارا اور اس کی مخملی گردن اور گالوں پر اپنی گرم سانسیں چھوڑتے ہوئے اس کو دیکھنے لگا۔ تائشہ، تم اتنی ظالم کیسے ہو سکتی ہو؟ تمہیں پتہ ہے کہ میں تمہارے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتا اور تم نے مجھے 2 دن تک تڑپایا، لیکن آج کی رات براق شاہ کا راج ہے اور اب تمہیں تمہاری اس بدگمانی اور ضد کی ایسی سزا ملے گی جو تم زندگی بھر نہیں بھولو گی۔ وہ انتہائی مدھم اور سحر انگیز آواز میں بولا۔ تائشہ نے شرم سے چور ہو کر اپنی آنکھیں میچ لی۔ شاہ سائیں، آپ جو بھی سزا دیں مجھے منظور ہے، بس مجھ سے دور مت ہو۔ وہ اس کے کرتے کو اپنی انگلیوں میں جکڑتے ہوئے دھیمی آواز میں بولی۔ براق شاہ نے مسکراتے ہوئے اس کی تھوڑی کو اٹھایا اور اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لیتے وہ اس کی سانسیں روک گیا۔ سائڈ ٹیبل پر جلتی موم بتیاں ان دونوں کے پیار کی گواہ بن رہی تھی اور پھولوں کی مہک ان کے سانسوں میں گھل رہی تھی۔ وہ اس کو بیڈ پر ڈالتے اس پر جھکایا۔ تائشہ نے آنکھیں میچی تھی۔ براق اس کے چہرے کو دیکھتے اس کی پیشانی پر بوسہ دیتا اس کو دیکھنے لگا۔ اجازت ہے؟ براق نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ اس میں ہی سمٹی اس کی گردن میں بازو حمائل کرتی اسے اجازت دے گئی۔ براق سرشار سا اس پر جھکا تھا،
لمحہ لمحہ بیتتی رات میں تائشہ اس کے جذبات میں بھیگتی خود کو معتبر محسوس کر رہی تھی۔ اب ان دونوں کی زندگی میں نہ کوئی بدگمانی تھی اور نہ کوئی دوری، صرف ان دونوں کے دلوں میں دھڑکنیں اور بے پناہ محبت تھی۔ اور اس طرح تائشہ کی معصومیت اور براق شاہ کا سحر انگیز پیار ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک ہو گئے۔